اپنی نشانی قرار دیا ہے. تو میرے پیر و مرشد حضور شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا گر بتایا ہے. جو آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ چاہے کہ فوراً نبی کی بارگاہ میں توجہ بھی مل جائے، وسیلہ بھی اور دعا بھی قبول ہو جائے، تو وہ نیت کر کے کیا کرے کہ اپنے ہوٹل سے یا مسجد نبوی سے نیت کر کے پہلے جائے حضرت امیر حمزہ کے مزار پر، اور حضرت امیر حمزہ کے مزار پر جا کر سلام عرض کرے، فاتحہ پڑھے، اور فاتحہ پڑھنے کے بعد ان کی بارگاہ میں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں والی مدینہ قرار دیا. حضرت حمزہ کے جہاں اور فضائل ہیں وہاں پہ حضرت سیدنا امیر حمزہ کا ایک لقب یہ بھی ہے کہ آپ والی مدینہ ہیں. نبی پاک نے مدینے کی ولایت حضرت امیر حمزہ کو عطا فرمائی. اللہ اکبر. والی مدینہ آپ کو کہا جاتا ہے، اور سید الشہداء آپ کو کہا جاتا ہے، اسد اللہ و اسد الرسول آپ کو کہا جاتا ہے. تو حضور شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو بندہ یہ چاہے کہ اسے فوراً نبی پاک کی توجہ مل جائے، وسیلہ اور دعا قبول ہو جائے، فرمایا وہ کیا کرے، وہ مدینہ طیبہ اٹھے، وضو کرے، وضو کرنے کے بعد وہ یہ نیت کر کے حضرت امیر حمزہ کے مزار پہ جائے، وہاں سلام عرض کرے، فاتحہ پڑھے، اور فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرے کہ السلام علیکہ یا اما رسول اللہ، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، آپ کی بارگاہ میں سلام ہو. السلام علیکہ یا امیر المدینہ، اے امیر مدینہ آپ پر سلام ہو، اے والی مدینہ آپ پر سلام ہو. میں فلاں بن فلاں ہوں. بندہ جائے حضرت امیر حمزہ کے مزار پر، وہاں حاضر ہو کر عرض کرے کہ میں فلاں بن فلاں ہوں، میں فلاں جگہ سے آیا ہوں، میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، میری حاضری کو قبول فرمائیں. میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ کی بارگاہ سے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. میرا یہ مسئلہ ہے، میرا یہ معاملہ ہے، میں یہ چاہتا ہوں، میری یہ درخواست ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. آپ نبی پاک کی بارگاہ میں میری سفارش پیش کر دیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام مجھ پر نظر کرم فرما کر میرے اس مسئلے کو حل کر دیں. فرمایا یہ دعا کہاں مانگے؟ حضرت امیر حمزہ کے مزار پر یہ دعا مانگ کے، یہ استغاثہ پیش کر کے، یہ درخواست پیش کر کے بندہ وہاں سے پھر آئے اور نبی پاک کے روزے پر جاریوں کے سامنے حاضری دے، نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عرض کرے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین. نبی پاک کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کے بعد عرض کرے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ کے چچا جان، آپ کے ام مکرم سید الشہداء حضرت امیر حمزہ نے آپ کے پاس مجھے بھیجا ہے، ان کی بارگاہ سے میں آپ کے پاس آیا ہوں، میرا یہ معاملہ ہے، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ مجھ پر نظر کرم فرمائیے. تو فرمایا کہ یہ بات پتھر پر لکیر ہے کہ اس بندے کا معاملہ فوری اور اسی وقت حل ہو جائے. یہ ہمارے اولیاء اللہ کے وظائف ہیں، یہ ان کے اعمال ہیں. جن لوگوں کے معاملات براہ راست نبی پاک کی بارگاہ سے حل ہوئے ہیں، ان کے مشاہدات ہیں جو بیان کیے گئے ہیں. تو اگر کوئی بندہ یہ چاہے کہ فوری اسے مدینہ شریف میں توجہ نبی پاک کی مل جائے اور نبی پاک کا وسیلہ فوری طور پر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، تو ہمارے علماء اور محدثین نے، اور بالخصوص میرے پیر و مرشد نے ہمیں یہ وظیفہ کو، اور میں جب بھی عمرے کے لیے گیا یا حج کے لیے گیا تو میں نے باقاعدہ اس نیت کے ساتھ وہاں پر امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر حاضری دی ہے، اور پھر وہاں سے نبی پاک کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا ہے. اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. اور یہ بزرگوں کے وہ مشاہدات ہیں. تو یہ بات یاد رکھیں کہ حضرت امیر حمزہ کے بارگاہ میں جائیں اور عرض کریں کہ یار میں نبی پاک کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، میرا یہ معاملہ ہے، آپ حل فرما دیں. آپ والی مدینہ ہیں، آپ سید الشہداء ہیں، آپ رسول اللہ کے پیارے چچا ہیں. فرمایا کہ اس نسبت سے اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، اس مسئلے کو فوراً حل کر دے گا، اور نبی پاک اس پر توجہ فرمائیں گے، نظر کرم فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بزرگان دین، صحابہ اکرام، اولیاء کاملین، اہل بیت اطہار اور ان تمام پاکان امت کی عظمتوں، مرتبے اور مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.